اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وقال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 23ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جہاں سے 23واں پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے 22ویں پارے کا تذکرہ کیا اور 22ویں پارے کے آخر سے ایک موضوع کی شروعات ہوتی ہے، یعنی سورہ یاسین، جو سورۃ یاسین ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں سورۃ یاسین کو لے کر کے ایک بھگدڑ مچی ہوئی رہتی ہے۔ سورہ یاسین پڑھو، جو مر رہا ہے، جس کی روح نکل رہی ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ روح آسانی سے نکل جائے گی۔ زندگی بھر مال کھاتا رہا اس کا، ابھی اس کے سر پہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے۔ زندگی بھر اپنے بھائیوں کے جگہوں پر قبضہ کرتا رہا، اب سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے۔ اور پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، پڑھنے والیاں بھی ہوتی ہیں۔ جی، بعض دفعہ عورتیں آتی ہیں پڑھنے کے لیے اور بعض دفعہ مرد حضرات ہی پڑھتے ہیں، لیکن اکثر عورتوں کو بلایا جاتا ہے کہ وہی بیٹھ کے پڑھیں۔ قاریہ ہوتی ہیں، وہ بہت بڑی۔ تو یہ جو ہے ہمارے معاشرے میں سورہ یاسین کو لے کر ایک بات پھیلا دی گئی کہ سورہ یاسین مرنے والے کے سر کے پاس بیٹھ کے پڑھو تو اس کی روح بڑی آسانی سے نکل جائے گی۔ اچھا، یہ ہوا ایک جا کے قبر میں پڑھو تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دے گا، اور اگر نیک آدمی ہے تو اس سے درجات بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسری چیز، تیسری چیز جو ہے، زندہ ہو تو گھر میں پڑھو تاکہ برکت آئے، اور باقاعدہ سورہ یاسین کے پارے ہوتے ہیں موٹے موٹے، وہ پارے گھر میں ہوتے۔ قرآن کا آتا پتہ نہیں، لیکن پارے ضرور ہوں گے سورہ یاسین کے۔ وہ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ پڑھنا ہے گھر میں۔ کیوں پڑھنا ہے؟ برکت ہوگی۔ پہلی چیز کہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے گھر میں برکت ہوگی۔ دوسری چیز، مرنے والے کے سر کے پاس بیٹھ کے پڑھو تو اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر قبر میں جا کے پڑھو تو اس کی جو ہے اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، طرح طرح کی باتیں۔ اور یہ نسبت کی جاتی ہے حدیث کی طرف، حدیث میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ حالانکہ یہ سورہ یاسین کے فضائل کے تعلق سے جتنی بھی ساری چیزیں ہیں حدیث کے اندر جو بولتے ہیں نا حدیث میں وہ ساری کی ساری چیزیں ضعیف ہیں۔ جی، اور بعض چیزیں تو موضوع ہیں، بہت ساری چیزیں ضعیف ہیں اور بہت ساری چیزیں موضوع ہیں، لہٰذا ان باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان باتوں پر جو ہے ان باتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جی، کہا جاتا ہے ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اب پوچھا گیا کلیجہ کون سا ہے قرآن کا، تو کہہ رہا ہے سورہ رحمان کلیجہ ہے۔ ہوتی کہ نہیں باتیں ایسی ہیں؟ وہ کلیجہ سورہ رحمان، دل جو ہے سورہ یاسین، تو سورہ بقرہ کو کیا بولیں گے؟ طرح طرح کی باتیں قرآن کے تعلق سے، کچھ بھی جو من میں آیا وہ بول رہا ہے بندہ بیٹھ گیا۔ تو یہ قرآن کا دل بھی کچھ نہیں ہوتا، قرآن پورا کا پورا منظم من اللہ ہے، اور جس طرح سے سورہ یاسین کی فضیلت ہے اس طرح سے سورۃ فاطر کی فضیلت ہے، سورۃ الصافات کی فضیلت ہے، سورۃ النجم کی فضیلت ہے۔ ہاں، کوئی صورتیں ایسی ہیں جیسے سورۃ البقرہ ہو گئی، کچھ آیات ایسی ہیں جیسے آیت الکرسی ہو گئی، سورۃ الاخلاص ہو گئی، سورۃ الناس اور سورۃ الکافرون اور سورۃ الفلق وغیرہ ہو گئی، تو ان کے تعلق سے اللہ کے رسول نے باقاعدہ بیان فرمایا کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ آدمی خامخواہ بیٹھا ہے، کچھ کام کاج نہیں، بیان کر دیا۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، لو بھائی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری غلط باتیں ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھیے، یہاں پر جو ہے
اللہ تعالیٰ ایک چیز بیان کر رہا ہے سورہ یاسین. آدمی کہتا ہے سورہ یاسین کو مردہ کے پاس پڑھو، یعنی جو جس کی جان نکل رہی ہے اس کے پاس پڑھو تو روح جو ہے آسانی سے نکل جاتی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا آیا تشکرہ کاری جزے اینیست کہ از یاسین او آسا بمیری. یہ فارسی کا شعر ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حیات پانے کے لیے نازل کیا، زندگی پانے کے لیے نازل کیا، آدمی اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں مرنے کے لیے. لو، اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں حرف حرف میں زندگی عطا کر دی اور زندگی رکھ دیا، ہم نے کیا کیا؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھ دی، ہم نے اس سے مرنے کے علاوہ بھی کچھ نہیں سیکھا. سورہ یاسین بھی پڑھ رہے تو مرتے وقت پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد عطا پتہ کچھ نہیں رہتا ہے. تو یہ چیز ہے، اللہ جو ہے کسی بھی نبی کی نبوت کا تذکرہ کرے قرآن کریم کے اندر اور رسالت کا تذکرہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم نہیں کھائی. اللہ نے کسی اور نبی کا تذکرہ کیا تو زبور کی قسم نہیں کھائی. اللہ نے کسی رسول کا تذکرہ کیا تو انجیل اور تورات کی قسم نہیں کھائی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی توثیق کی تو قرآن کریم کی قسم کھا کر فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ رسولوں میں سے ہیں. کیا بیان فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین یہ حروف مقطعات میں سے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا، قرآن حکیم کی قسم. کیا کس چیز کے بارے میں قسم کھائی اللہ نے؟ انک لمن المرسلین، اے میرے پیارے حبیب آپ رسولوں میں سے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے اشارتاً کہا، ضمیر کا استعمال کیا. انک یقیناً تو، اس طرح کہتے ہیں عربی میں یقیناً تو کہیں گے اردو میں انک، اردو میں کہیں گے تو میرا دوست ہے. یقیناً تو میرا دوست ہے. ایک ہوتا ہے تو میرا دوست ہے اور ایک ہوتا ہے یقیناً بلا شک و شبہ بے شک تو میرا دوست ہے. کہیں گے انک حبیبی، انک خلیلی، ایسے کہا جاتا ہے عربی میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا بلکہ ضمیر کا استعمال کیا. گویا رب العالمین کو جب بھی خطاب کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہی نہیں نبی کا قرآن میں. ہاں وہاں لیا جہاں لینا تھا. وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہا کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بطور خطاب نبی کا نام نہیں لیا. ایسے ہی جہاں ذکر کرنا تھا وہاں محمد لفظ لا کر ذکر کیا، لیکن خطاب یعنی یا محمد یا اے محمد کہہ کے اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا. تو رسول کی رسالت اور نبوت کی توثیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم اٹھائی. تو یہ بات واضح ہو جائے کہ اس سورہ کے تعلق سے جتنی روایات ہیں، جتنی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نبیوں کا تذکرہ کیا. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے رسول بھیجے، ایک قوم میں رسول بھیجے. پہلے ایک رسول ہم نے کل مختصراً اس کا تذکرہ کیا تھا، آج تھوڑی تفصیل طلب اس کا تذکرہ کریں گے. اللہ نے کہا کہ ایک قوم تھی اور ایک علاقہ تھا، وہاں پر ہم نے رسولوں کو بھیجا. پہلے ایک رسول بھیجا، اس کو نہیں مانے، انکار کر دیا. دوسرا رسول اللہ نے بھیجا، دوسرے کو بھی نہیں بھیجا. اللہ نے کہا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. تیسرے رسول کو بھیجا ان کی عزت افزائی کے لیے. تو تین جب رسول ہو گئے، فقالوا تینوں نے کہا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم جو ہیں تمہاری طرف رسول بن کر رہے ہیں. اب دیکھیے آگے کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے قوم والے، علاقے والے، تم کیا رسول بنو گے؟ ارے تم تو ہماری طرح کھاتے پیتے آدمی ہو. یہ بڑا مسئلہ ہے. پہلے کے امتیوں کا پرابلم یہ تھا یہ ہماری طرح آدمی ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج کے لوگوں کا پرابلم ہے کہ یہ تو رسول تھے، ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ پرابلم ہے آج کے لوگوں کا. پہلے کے امتیوں کا پرابلم تھا کہ یہ تو ہماری طرح آدمی ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کا آدمی کہتا ہے یہ ہماری طرح آدمی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو رسول ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، جھوٹ بولتے ہو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے تم پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے، اور ان انتم الا تکذبون، کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، جھوٹا کہہ دیا ان کو۔ تو دیکھیں آگے اللہ نے کیا بیان فرمایا، قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون قالوا انا تطیرنا بکم، قوم نے کہا تم بہت منحوس ہو، قوم والوں نے کیا کہا تم بہت منحوس ہو، کیوں منحوس ہو؟ یہ تینوں کے تینوں کو کہہ رہے ہیں، تینوں رسولوں کو، تینوں نبیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم بہت منحوس ہو، کیوں منحوس ہو؟ اس لیے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہم پر جو رحمتیں تھیں، جو نعمتیں تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کھا پی رہے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں بند ہونے لگی، ہم پر مصیبتیں آنے لگی، پریشانیاں آنے لگی، تو تم تینوں کے تینوں جو ہو منحوس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر وہی چیز بیان فرمایا کہ یہ سورہ یاسین جہاں مردوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے سورہ کو، اللہ نے کہا یہ مردوں کے لیے نہیں، یہ زندوں کے لیے ہے، اسے سورہ یاسین کے اندر کہا۔ اور دوسری چیز جو بیان فرمایا وہ نحوست کا رد کیا کہ نحوست جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہوتا ہے نا مسلمانوں میں یہ چیز دیکھی گئی ہے، مسلمان خاص کر کے عورتیں، مرد حضرات کی بات نہیں کرتا، خاص کر کے عورتوں کا معاملہ یہ ہے۔ ہاں ایک چیز عورتوں سے یاد آیا کہ شکایت آئی عورتوں کے تعلق سے کہ وہ تفسیر چلتے رہتی ہے اور قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تو ایسے نہ کریں، ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کو اپنی عبادت پر بڑا فخر ہوگا، ہے نا۔ تو جب تفسیر چلے تو قرآن وغیرہ نہ پڑھیں، تھوڑا سا وقت رہتا ہے، تفسیر سن لے، قرآن کو سمجھ لیں، اور پوری رات پڑھتے رہیے، پورا دن پڑھتے رہیے۔ تو ایسے باقی عورتوں کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ کیا بھئی ہم تفسیر سن رہے ہیں اور ادھر تلاوت ہو رہی ہے، تو یہ نہ کریں۔ کیا بتا رہا تھا میں؟ تو عورتیں جو ہیں یہ نحوست پر زیادہ ایمان اور یقین ہوتا ہے ان کا، جی کہتی ہیں جو ہمارے ہندو بھائیوں کا الو آ کے بیٹھ گیا معاملہ خراب ہو جائے گا، کوا آ کے بیٹھ گیا ابھی گھر میں مہمان آنے والے، اور بلی آگے سے گزر گئی تو گاڑی روک دو بھائی، اتنے منٹ تک آگے جاؤ گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہو جائے گا، بڑا پرابلم ہو جائے گا، خطرہ ہو جائے گا، طرح طرح کی باتیں۔ یہ ساری نحوست ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، نظر لگ گئی، گھر میں بچہ بیمار ہو گیا، باہر مرچی اور نیبو لٹکا دو، چپل لٹکا دو۔ کئی ایسے اہل الحدیث علاقے دیکھے گئے جہاں پر قربانی کے جانور کے سینگ کو لٹکا دیا گیا درختوں میں اور گھر کے دروازے میں، کہا یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظر سے بچائیں گی یہ سینگ۔ نعوذ باللہ میں یہ ہم مسلمان کی بات، اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں، اہل حدیثوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر، اس چیز کا رد کیا گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو منحوس لوگ ہیں تینوں کے تینوں، اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے ایسا ویسا معاملہ ہو رہا ہے۔ قوم والوں نے کیا کہا، لَإِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اے تم تینوں کے تینوں اگر یہاں سے بھاگے نہیں تو ہم پتھر سے ماریں گے تمہیں، اور بھگا کے مار کے یہاں سے بھگا دیں گے۔ یہ قوم والوں نے کہا۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ ایک آدمی جو علاقے کے گاؤں کے کونے میں رہا کرتا تھا، وہ آدمی آیا، یسعیٰ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اپنے قوم والوں سے کہا کہ قوم والوں تم لوگ جو ان کی اتباع کر لو، ان کی پیروی کر لو، ان کو مان لو۔ کیوں ماننا ہے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اس لیے ماننا ہے کہ یہ دیکھو یہ جو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، یہ جو پیغام تم تک لے کر رہے ہیں، من لا ان میں سے کوئی بھی تم سے سوال نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی چیز تم سے مانگ نہیں رہا ہے، کسی چیز کے بارے میں دست سوال دراز نہیں کر رہے ہیں، یعنی یہ کہ یہ جو پیغام لے کر رہے ہیں اس سے ان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ضرور ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور یہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، ان کی بات مان لو۔ آگے اس آدمی نے کہا اجرا وهم مهتدون، اے لوگوں سنو، یہ تو پہلے کچھ بھی سوال نہیں کر رہے ہیں
اور ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ بے داغ ہیں. ان کا کردار دیکھو, ان کی سیرت دیکھو, ان کے اوپر دیکھو, یہ لوگ تو بے داغ ہیں, ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ان کی بات مان لو, اگر ان کی بات مان لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور جنت دے دے گا. قوم والوں نے کیا کیا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کیا ہو گیا؟ وہ آدمی کہتا ہے کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ پاک پروردگار کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور میں کیوں اس ذات کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا نہیں کیا. گویا اس آدمی نے دو چیزیں بیان کر دی, ایک معقول چیز کا تذکرہ کیا اور دوسری چیز نامعقول چیز. سب سے معقول بات یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت کرے جس نے اس کو پیدا کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی. اور سب سے نامعقول بات یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کوئی آدمی مورتی کو پوجا کر رہا ہے, کوئی آدمی بتوں کی پوجا کر رہا ہے. بت نہ تو اس کو پیدا کیا, نہ اس کو کھلایا پلایا, کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب سے نامعقول اور گندی بات ہے. اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے جس نے اس کو پیدا کیا. اس آدمی نے بھی وہی کہا, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور میں کیوں اس کی عبادت کروں جو مجھے پیدا نہیں کیا اور جس سے میرا کوئی تعلق نہیں. آگے کہا گیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. قرآن کریم کا ایک لفظ ترجعون. ترجعون کا کیا مطلب ہے؟ ترجعون کا مطلب ہے ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, لوٹائے جاؤ گے. یعنی یہ نہیں کہا کہ تم ہماری طرف لوٹو گے. لوٹنے کا تذکرہ جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. لوٹے جاؤ گے نہیں, لوٹے جاؤ گے یعنی بندہ خود لوٹ گیا, اور لوٹائے جاؤ گے مطلب ہم تمہیں اپنی طرف لوٹائیں گے. مطلب یہ کہ جب تم دنیا میں آتے ہو اپنی مرضی سے نہیں آتے, جب تم مرتے ہو اپنی مرضی سے نہیں مرتے, جب تم اٹھو گے اپنی مرضی سے نہیں اٹھو گے, تو عبادت کے لائق کون ہے؟ جی اللہ کہہ رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر عبادت کے لائق ہم ہیں, سو ہماری عبادت کی جائے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس آدمی کا الفاظ کو نقل کیا, کہا کہ آدمی کہہ رہے کیا بات ہے, میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے. جی نہ اپنی مرضی سے آتے ہیں نہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں. اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کہا اس آدمی نے اگر میں تمہارے معبودوں کو پوجوں, اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لوں, تو اگر کوئی میرا اللہ مجھ پر اگر کوئی پریشانی ڈال دے تو کیا یہ معبودان باطلا, یہ جو پتھر کی مورتیاں ہیں, یہ میری اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں؟ جو پریشانی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ڈالی یہ توحید کے بہت ہی بہترین دلائل ہیں. وَلَا يُنْقِذُونَ. مصیبت سے نجات دے سکتے ہیں تمہارے پروردگار؟ نہیں دے سکتے. پھر میں کیوں تمہارے معبودوں کی پوجا کروں؟ اِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگر میں ایسا کیا تو میں بہت گہری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. آگے کیا کہا؟ اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ. وہ آدمی کہنے لگا کہ یقیناً میں ایمان لاتا ہوں اور سنتا ہوں تمہاری بات کو, میں ایمان لے آتا ہوں اور اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وہ آدمی ایمان قبول کر لیتا ہے تو اتنا ایمان قبول کر لینے کے بعد اس کو اتنا مارا گیا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر وہ مر گیا. اتنا مارا گیا اس کو, ایمان لانے کی وجہ سے اس کو اتنا مارا گیا کہ مر گیا. اللہ سوچیے ذرا کتنا مارا گیا ہوگا. ایک ہوتا ہے گردن میں چاقو چلا دی مر گیا, ایک ہوتا ہے نس کاٹ دیا مر گیا, پھانسی پہ چڑھا دیا مر گیا, سولی پہ چڑھا دیا مر گیا. لیکن ایسا مارنا نہیں مارا انہوں نے لاٹھی ڈنڈے اور پتھر سے اتنا مارا کہ مر گیا. اللہ اکبر. یہ توحید کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی. یہ چیز ہمیں فری میں مل گئی تو اس کا احساس نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے ذرا سا. کہا کہ اس آدمی کو اتنا مارا گیا کہ مر گیا. اب آگے دیکھیں مرنے کے بعد کیا ہوا. انی قیل ادخل الجنہ.
کیا ہوا اس کا؟ مرنے کے بعد کیا ہوا؟ مرنے کے بعد اللہ نے اس سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ برزخ کی زندگی شہداء کے لیے ہے ہی نہیں، جی شہداء کے لیے برزخ کی زندگی ہے ہی نہیں، اس کے لیے جو ہے ڈائریکٹ جنت ہے، ڈائریکٹ جنت، اس کو ڈائریکٹ جنت دے دیا گیا، نہ ان کا حساب کتاب ہے نہ ہی کچھ اور معاملہ ہے، ڈائریکٹ اس کو جنت۔ شہید وہ نہیں ہے جو صرف میدان جنگ میں مارا جائے، بلکہ شہید وہ ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے مارا جائے، شہید وہ ہے جس نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر کتاب و سنت کو تھام لیا، یہ نہ دیکھا کہ میرا باپ بدعتی ہے، میرا باپ بریلوی ہے تو میں کیوں اہل الحدیث بن جاؤں، یہ نہ دیکھا کہ میری ماں تو حنفی ہے، میری ماں شافعی ہے، میری ماں تو فلاں درگاہ پہ جانے والی ہے، میرے نانا تو ایسے کہا کرتے تھے، میری دادی ایسے کیا کرتی تھی، یہ میرا چاچا ہے، بڑا مشرک چاچا ہے، یہ تو اپنے ہاتھوں میں بڑی تعویذیں لٹکا کے رکھتا ہے، کچھ نہ دیکھا، اپنے خاندان والوں کو نہ دیکھا، اسلام قبول کر لے، بعد میں اگر اس کے خاندان والا بھی اس کو پکڑ کے مارا اور اتنا مارا کہ وہ مر گیا، اللہ کی قسم قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ جی اگر کوئی کتاب و سنت کو پکڑ لیا مضبوطی سے، اور کتاب و سنت کو پکڑ لینے کی وجہ سے اس کو اتنا مارا گیا کہ وہ مر گیا، قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ قیل ادخل الجنہ، اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اب جب جنت میں داخل ہوا، اب کیا ہوا؟ وہ قرآن بیان کرتا ہے، نبی کے اوپر وحی کی گئی اور بتایا گیا کہ کیا ہوا۔ دیکھیے قال یا لیت قومی یعلمون، وہ آدمی جو جنت میں چلا گیا، اب جنت میں جانے کے بعد وہ دل سے آواز نکالتا ہے، اللہ سے کہتا ہے، ایک کاش کا لفظ استعمال کرتا ہے، قال کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لے کہ ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ کیوں یہ آدمی کیوں کہتا ہے ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جنت چلا گیا، جنت میں وہ دیکھ رہا ہے باغات ہیں، پھل ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، محلات ہیں، سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے ہیں، بہترین خوبصورتی اور خوشحال ماحول ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اس سے ایک چیز کیا معلوم ہوئی، مسلمان جو ہے وہ کسی کا دشمن نہیں ہوتا، مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے۔ جی یہ آدمی دیکھیے، اس کو مارا گیا، مار کے اس کو مار ہی دیا گیا، ختم ہی کر دیا گیا، پھر بھی یہ مرنے کے بعد جب جنت میں چلا گیا تو کہہ رہے قال یا قومی، کاش کہ میری قوم جو ہے وہ جان لے کہ کیا ہے ان کے لیے تیار۔ تو یہ اتنا مارا گیا، یہ اتنا اس کو مارا گیا کہ یہ مر گیا، اور مرنے کے بعد بھی کہہ رہے کہ کاش میری قوم فلاح و بہبود ہو جائے، کاش میری قوم ماننے والی بن جائے۔ تو مسلمان جو ہے وہ خیر خواہ کرتا ہے ہر کسی کے ساتھ، اپنا ہو، پرایا ہو، غیر مسلم ہو، بہرکیف مسلمان یہی چاہتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے اور قبروں پہ جاتا ہے، بس وہ شریعت مطہرہ کا پابند بن جائے، خود بھلے ہی نہ ہو پابند، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بس یہ کام نہ کرے، یہ قبروں پہ جو جا رہا ہے یہ نہ کرے، یہ شرک نہ کرے، خود بھلے ہی نمازیں کم پڑھتا ہو لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ کرے، بس اس سے وہ دور آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر اہل الحدیث کا بچہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا۔ کہا گیا کہ مرنے کے بعد اس کو جنت میں داخلہ کیا گیا۔ اب جب وہ جنت میں چلا گیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ کوئی زندگی ہے مرنے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کہا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ بیان فرمایا، ایک چیز دیکھیے، سوال آدمی یہ کرتا ہے کہ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ کبھی کبھار مسلمان بہت زیادہ ایمان میں رہنے کے باوجود یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کیسے دوبارہ اٹھائے گا؟ قرآن کی آیات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک پروردگار عالم کیسے زندہ کرے گا۔ اس کی مثال دی گئی، ہم کیسے باس بعد الموت، دوبارہ زندہ کرنے کی جو دلیل دی گئی قرآن کریم کے اندر، اللہ نے اس کی دلیل دی، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ کبھی تم سخت گرمی میں کسی راستے سے گزرے ہو، کھیت کھلیان میں گزرے ہو، دیکھتے
وہاں دیکھو ساری گھاس جو ہے وہ سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، زمین وہاں کی سوکھ گئی ہوتی ہے، وہاں پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے پورا علاقہ۔ اور کبھی تم بارش میں میدانوں کے پاس جاؤ دیکھو، کبھی راستوں سے گزرو، ادھر میدان ادھر میدان، بیچ میں راستہ، اس راستے سے گزر کے دیکھو، بارش کے دنوں میں ہم انہی میدانوں میں جہاں بنجر پنا تھا اور جہاں پر جو ہے پورا میدان سوکھ گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں کبھی ہریالی آئے گی ہی نہیں، ہم نے اس مردے زمین کو کیسے ہرا بھرا بنا دیا۔ اللہ نے باس بادل موت کا تذکرہ کیا۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم جو ہے سوکھے مردے زمین کو جو ہے پانی عطا کرتے ہیں، اس کے اوپر بارش کا نزول کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جب بارش کا نزول ہوتا ہے تو وہ مردہ زمین جو ہے پھٹ کر اس میں سے جو ہے ہرے بھرے باغات اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے جو ہے گھاس پھوس نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پورے علاقے کو ہم جو ہے ہریالی بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اے میرے بندو، جب ہم اس سوکھے زمین کو جو کہ مٹی ہے اور اسی مٹی کو ہم پھاڑ کر اسی مٹی میں ہم اتنا زیادہ خوشحالی پھیلا دیتے ہیں، اتنا زیادہ ہریالی پھیلا دیتے ہیں کہ دیکھنے والا بس دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اے میرے بندو، جب ہم سوکھے زمین سے جو ہے گھاس نکالنے پر قادر ہیں تو پھر اے میرے بندو تمہیں ہماری ذات پر شکوک اور شبہات کیوں ہیں؟ جب ہم سوکھے زمین میں ہریالی پھیلا سکتے ہیں تو اے میرے بندو جب تمہارا جسم سوکھ کر ختم ہو جائے گا اس جسم کو ہم دوبارہ بنانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اے میرے بندو ہم تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر طاقت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باس بادل موت کی بہترین اور خوبصورت سی دلیل دی ہے۔ آگے دیکھیے ایک اور دلیل دی گئی، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا۔ اچھا، زمین میں دانا ڈال دیا گیا، زمین میں دانا ڈال دیا گیا کھدائی کر کے۔ اب وہ دانا کیا ہوتا ہے؟ وہ دانا کیا ہوتا ہے؟ وہ دانا سڑ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس دانے سے ہم جو ہے ایک پودا نکالتے ہیں، وہ پودا بڑا ہوتا ہے، اس سے کئی سارے اناج بنتے ہیں، اور پھر تم اس کو توڑ کر اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہو۔ اے میرے بندو، کیا یہ میری نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ کیا یہ میری نشانی نہیں ہے کہ جو دانا تم میں سے پھینک دیتے ہو اس سے ہم تمہاری زندگی کے لیے ایک ذریعہ بناتے ہیں، تمہاری بقا کا ایک ذریعہ اس کو بنا دیتے ہیں۔ اس سڑے ہوئے دانے سے جب ہم ایک زندگی نکال سکتے ہیں، کئی زندگیاں پیدا کر سکتے ہیں، تو اے میرے بندو کیا میں تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے اس کے لیے، یہ بہت آسان کام ہے۔ یہ چیز بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے ایک اور دلیل دی گئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل کیا دی؟ باس بادل موت، یعنی موت کے بعد دوبارہ مبعوث ہونا، دوبارہ زندہ ہونا، اس کے اوپر دلیل دی گئی۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اے اللہ، ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، یہ چیز بیان کرنے سے پہلے تو نے سبحان الذی کیوں کہا؟ تو نے سبحان الذی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا خلق الازواج کلھا، اس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، لیکن ہر چیز کے جوڑے کے بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ یعنی اے میرے بندو، جس طرح سے نے ساری چیزوں کے جوڑے بنا دیے، مرد کا جوڑا عورت بنا دیا، ہر چیز میں جوڑے جوڑے بنا دیے، اور جو ہے مذکر اور مؤنث بنا دیا، یہ ساری چیزیں جو ہم بنا دیے، اے میرے بندو کہیں تم یہ نہ سوچ بیٹھو کہ میرا بھی کوئی جوڑا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو جوڑوں سے بھی پاک ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ اللہ کا بھی کوئی جوڑا ہو، ہر چیز کو اس نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ یہاں تک کہ ابھی سائنٹسٹ کیا بولتے ہیں، نباتات جو ہیں ان کا بھی جوڑا ہے، پودوں میں بھی، درختوں میں بھی جوڑا ہے، ایک ہوتا ہے مذکر، ایک ہوتا ہے مؤنث، ایک ہوتا ہے نر، ایک ہوتا ہے مادہ، ان میں بھی جوڑا ہوتا ہے۔ اچھا، جب نر اور مادہ درخت ایک ہی جگہ ہو تو دیکھا یہ گیا ہے کہ پھل زیادہ ہوتے ہیں،
اور عرب کے اندر وہی چیز کیا کرتے تھے عرب والے. اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو کہا کہ ایسا نہ کرو. اور اس دن جو ہے اس سال جو ہے پھل بہت کم آئے تو اللہ کے رسول کے پاس آئے صاحب اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے, ہم ایسے کرتے تھے تو پھل زیادہ آتا تھا, آپ نے منع کیا ہم نہیں کر رہے, پھل بہت کم آ گیا. کہا کہ دیکھو میں انسان ہوں اور بحیثیت بشر اگر کوئی بات بیان کرو تو تم اس کو مان بھی سکتے ہو اور اس کو آواز نہ کرے. بچے بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کیا بتا رہا تھا, ذہن سے کیسی کیسی باتیں نکل جاتی ہیں. ہاں یاد ہے جی, بتا رہے تھے کہ نر اور مادہ جو ہے یہ پودوں میں ہوتا ہے. یہ سائنٹسٹ نے آج بتایا. یہاں تک کہ جو پنکھے چل رہے ہیں, جو لائٹس چل رہی ہیں, اس میں بھی دو جوڑے ہیں, ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹو. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ڈھیلا پڑ جائے تو لائٹ بند ہو جائے, پنکھا بند ہو جائے. اس میں بھی دو جوڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلق الازواج کلھا, ہر چیز میں ہم نے جوڑا پیدا کیا. کالے کا جوڑا گورا, جی یہ جوڑا ہے, کالے کا جوڑا گورا, مرد کا جوڑا عورت, زمین کا جوڑا آسمان, اچھے کا جوڑا برا, برے کا جوڑا اچھا. ہر چیز کا جوڑا, دنیا کی ہر چیز اٹھا لے, کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کو جوڑا تھا. ہر چیز کا جوڑا, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا تو پھر اس دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا ہے اور اس دنیا کا جوڑا ہم نے آخرت کو بنا دیا. جی ہر چیز کا جوڑا, یہ دنیا بھی ہم نے پیدا کی, یہ بھی ہماری نظر میں ایک چیز ہے, اور جب یہ ہماری نظر میں ایک چیز ہے تو ہم نے اس کا بھی جوڑا بنایا. کون سا جوڑا؟ اللہ کہتا ہے وہ آخرت ہے, اس کا جوڑا ہے وہ. اگر کوئی بندہ دنیا کو دنیا مانے اور آخرت کو دنیا کا جوڑا نہ مانے, کیا ہوگا نقصان؟ ایک آدمی نے شادی کر لی, بیوی کے پاس جا ہی نہیں رہا ہے, بچے ہوں گے نہیں ہوں گے. اگر کوئی چیز جب جوڑا اپنی اصل چیز کو کھو دے تو وہ مقصد کو بھلا دیتا ہے. جی اگر جب جوڑے کا کام ختم ہو جائے, جوڑا جب ختم ہو جائے اور کسی چیز کا جوڑا بہتر طریقے سے نہ ہو تو پھر وہ اپنے اصل مقصد کو بھلا دیتا ہے. جیسے اگر مرد شادی نہ کرے تو کیا اس کو بچہ آتا ہوگا؟ نہیں ہوگا. کوئی لڑکی شادی ہی نہیں کر رہی ہے, 30 35 40 ہو گئے, اللہ اس کو بچہ دے گا؟ نہیں دے گا. جوڑا مکمل ہونے کے بعد مقصد حاصل ہوتی ہے. قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ دنیا ہے, اس کا جوڑا آخرت ہے. اور جب یہ دونوں جوڑے آدمی مانے گا, تصور کرے گا, تو اصل مقصد اس کو نظر آئے گا. وہ مقصد ہے جنت عظما, نعمت عظما. اور جنت یہ اصل مقصد ہے. بندے کے حصول جو ہے وہ جنت ہے. وہ بندے اسی پر نظر ٹکائے ہوگا, جنت چاہیے, بس کچھ بھی ہو جائے جنت چاہیے. بے نمازی ہے جنت چاہیے, نماز پڑھ رہے جنت چاہیے, روزہ رکھ رہا ہے جنت چاہیے, نہیں رکھ رہا ہے تب بھی چاہیے. ایسے آدمی ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جب آدمی جوڑے کو بھلا بیٹھے تو مقصد کو کھو دیتا ہے. جس طرح سے اگر وہ دنیا مان لے, آخرت کو بھلا دے, تو وہ اس کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی پیاری سی دلیل دی. قانون تجویز, اس کو تجویز کہا جاتا ہے, یعنی زوجیت کا جوڑا اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں. چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں سے مراد دیکھیے گا, چاند جو ہے وہ جہاں سے نکلتا ہے, کل تھوڑا سا آگے سے نکلے گا, پرسوں تھوڑا سا آگے سے نکلے گا, اس طرح سے ہوگی. اور دیکھیں چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل ارجون القدیم. یہ چاند جو ہے یہ کیسا ہے؟ یہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کو ارجون کہا جاتا ہے. کہا کل ارجون القدیم, اور قدیم کے لفظ نے تو کمال نہیں کرتا, کہہ رہے کہ کل ارجون القدیم. یہ کھجور کی جھکی ہوئی ٹہنی تو ہے ہی, لیکن یہ نئی نویلی نہیں بلکہ پرانی ٹہنی ہے. یعنی کھجور کی جو ٹہنی ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے, اس طرح سے. اور چاند بھی اس طرح سے ہوتا ہے. کسی نے کہا چاند پہلے مکمل تھا, بعد میں اس کی کمر میں کسی نے لات مار دیا تو ایسے ہو گیا. تو جس کے کمر میں لات مارا جائے والا وہ بھی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو چاند کی عبادت نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس کے کمر پہ لات مارنے والا ہے اوپر. اللہ تعالیٰ اس کی کمر پہ لات مارتا تو ایسے ہو جاتا ہے. وہ بعد میں پھر مکمل ہوتا ہے, لیکن پھر اس کے کمر پہ لات مار مار کے اس کو پھر ٹیڑھا کیا جاتا ہے.
یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ نے. پھر آگے کہا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. سورج کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کے مدار میں آ جائے، اور چاند کو یہ مجال ہی نہیں ہے، چاند کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ سورج کے مدار میں آ جائے. اچھا اے اللہ، اگر سورج چاند کے مدار میں چلا جائے اور چاند سورج کے مدار میں چلا جائے کیا ہوگا؟ پاک پروردگار عالم کہتا ہے میرے بندو اگر ایسا ہو گیا کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا. یہ ہے قرآن. کیسی کیسی اجزام فلکیات، سیارے اور سیارچے، جتنی بھی ساری چیزیں، ساری چیزوں کو قرآن بیان کرتا ہے. اس ٹائم پہ کون سی بڑی بڑی جہازیں تھی، کون سی دوربین تھی، کون سے بڑے بڑے جو ہے ماہر فلکیات تھے جو جان کر ساری چیزیں معلوم کر لیتے تھے. یہ اللہ رب العالمین نہیں بتا سکتا ہے 1400 سال پہلے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جسے ہم بوڑھا بنا دیتے ہیں، اور جسے ہم بوڑھا بنا دیتے ہیں پھر ہم اسے دوبارہ بچہ بنا دیتے ہیں، یعنی دوبارہ اسے اس کے بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں. یعنی جس طرح سے بچے کے دانتوں میں منہ میں دانت نہیں ہوتے ہیں، جس طرح سے بچہ بار بار بولتے ہوئے ہکلا جاتا ہے، جس طرح سے بچہ کوئی چیز سننے کے باوجود بھی سمجھ نہیں پاتا ہے، اسی طرح سے جب ہم کسی کو بوڑھا بنا دیتے ہیں اس کے منہ تو ہوتے ہیں لیکن دانت نہیں ہوتے، وہ کھا پی نہیں پاتا ہے، اور کوئی چیز سنانے کے باوجود بھی، سننے کے باوجود بھی وہ سمجھ نہیں پاتا ہے. یہ قرآن بیان کرتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ چیز بیان کرنے کے بعد کہا کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا پھر بھی تم سوچتے نہیں ہو کہ ہم تمہیں بوڑھا بنا دیتے ہیں، اور بوڑھا بنانے کے بعد جو ہے پھر تمہارا جسم تو بڑا رہتا ہے لیکن تمہارے ذہن کو ہم بچوں جیسا بنا دیتے ہیں، تمہارے دانت ہم نکال لیتے ہیں، تمہارے جسم سے طاقت و قوت ہم نکال لیتے ہیں. اے میرے بندو کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا پھر بھی تم نہیں سوچتے؟ فرق ہے، لیکن اصل میں فرق کچھ نہیں ہے. جس طرح سے بچہ اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہم جس کو بوڑھا بنا دیے پھر ہم اس کو لوٹا کے بچہ بنا دیے، یہ تو اللہ واضح کہہ رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن فرق بنا دیا گیا. کیسے؟ بچہ کہتا ہے ابا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے، ابا کہتے ہیں گلاس. ابا یہ کیا ہے؟ بچہ باپ کہتا ہے گلاس. پھر بولتا ہے ابا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں گلاس. وہیں پر باپ بچے سے پوچھ لے بیٹا یہ کیا ہے؟ ابو گلاس ہے. کیا ہے بیٹا، کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. ایک بار بتا دیا گلاس سمجھ میں نہیں آتا. یہ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. بچہ بچپن میں باپ سے کہہ رہا تھا ابا یہ کیا ہے، باپ بار بار بتا رہا تھا. ماں یہ کیا ہے، ماں بار بار بتا رہی تھی. اور آج جب اس کے باہوں میں طاقت آ گئی، اس کے بازو میں طاقت آ گئی، اس کے زورے بازو ایک دم توانا ہو گئے، تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے بیٹا یہ کیا ہے، ایک بار بتائے گا، دوسری بار جو اس کا پارا گرم ہو جائے گا. یہ باپ کے لیے ہو رہا ہے، ماں کے لیے ہو رہا ہے. لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. ایک پھر سے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے اپنے باس بادل موت کی بہت خوبصورت دلیل دی. ایک مرخ اور ایک افار. مرخ اور افار یہ جو ہے دو لکڑیاں ہیں عرب کے اندر پائی جاتی ہیں. مرخ اور افار کو عرب والے توڑتے تھے اور مرخ کو افار میں لگا کر گھستے تھے. تو بھئی کوئی بھی ٹہنی ہو درخت سے توڑیں گے تو وہ ٹہنی تو بہ رہے کہ اب اس کے اندر جو ہے تری رہے گی، اس کے اندر پانی رہے گا، کچا رہے گا، وہ پوری طرح سے سوکھا ہوا نہیں. کوئی بھی ٹہنی درخت سے توڑ لیے اور اس کو لگا دیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم تر سے تر جو ہے ٹہنی توڑتے ہو، اور ایک طرف تر ٹہنی، دوسری طرف بھی بھیگی ہوئی ٹہنی، تم اس کو رگڑتے ہو اور ہم اس سے آگ پیدا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ خشک لکڑی کو لے لیا اور ایک خشک لکڑی لے لیا تو یہ خاص لکڑی ہوگی، اس کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے.
اللہ کہہ رہا ہے افار اور مرخ یہ دو لکڑیاں ہم نے ایسے بنائی جس کو اگر بندہ ہاتھ میں لے اور رگڑے کہ جائے تو ان لکڑیوں کے اندر تری ہوئے پانی ہے، تب بھی ہم اس پانی کی موجودگی میں ہم اس میں آگ پیدا کر دیتے ہیں۔ اے میرے بندو، جب ہم تری کے ہوتے ہوئے ہم اس میں آگ پیدا کر سکتے ہیں تو کیا ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ہمارے اوپر تم ڈاؤٹ کرتے ہو، شک کرتے ہو، ہماری ذات پر، ہماری طاقت پر تمہیں شک ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے تو ٹھنڈی چیز سے جب ہم آگ نکال سکتے تو تم کیا ہو، تمہیں بھی ہم پیدا کر لیں، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیے، حدیث کے اندر ہے عجب الذنب، عجب الذنب کہا جاتا ہے یا عجب الذنب کہا جاتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، سینکڑوں سال کے بعد بھی جو اس کا کوکسک ہے یا کوکسک اس طرح کچھ کہا جاتا ہے، کوکسک اس طرح سے ایک سائنس، میڈیکل سائنس نام ہے، تو یہ جو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم باقی رکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر اس کو عجب الذنب کہا گیا کہ یہ آدمی کا ختم نہیں ہوتا ہے، ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، لیکن یہ کوکسک جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم باقی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے کہ بندہ اسی سے پیدا کیا گیا تو اسی سے زندہ کیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے بلیک باکس، ہوتا ہے ہوائی جہاز میں بلیک باکس ہوتا ہے، ہوائی جہاز کہیں کریش ہو جائے، کہیں ختم ہو جائے، کہیں وہ گر جائے یا کچھ حادثہ ہو جائے، اس میں ہوائی جہاز اوپر سے نیچے گر گیا، سارے لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، مر گئے، جو بھی ہوا سو ہوا، کوئی بتانے والا نہیں کیا ہوا، سب ختم ہو گیا۔ اب وہ جو بلیک باکس ہے اس سے پتا چلے گا کہ حادثہ کیسے ہوا تھا، یہ ہوائی جہاز کے اندر ہے۔ ہوائی جہاز کو بنانے والا انسان، اور انسان نے بلیک باکس بنا دیا، اور انسانوں کو پیدا کیا اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے اندر کوئی ایسا بلیک باکس نہیں رکھ سکتا جس سے اس کو وجود میں لایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جسم کے اندر ایک بلیک باکس کو رکھ دیا، ایک چیز رکھ دیا جس کو حدیث کے اندر عجب الذنب کہا گیا کہ یہ عجب الذنب آدمی کے اندر سے ختم نہیں ہوتا، اسی عجب الذنب کے ذریعے سے ہم انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الصافات شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا اور کہا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے۔ گرم نہیں ٹھنڈا عید ہے، بڑی پیاری بات ہے، احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اللہ کہتا ہے وما کانوا یعبدون، ہم قیامت کے دن جو ہے ہر آدمی کے لیے جوڑا 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 رکھ دیں گے، یعنی گروپ بنا دیں گے، ایک گروہ بنا دیں گے، شراب پینے والا شرابیوں کے گروپ میں ہوگا، جوا کھیلنے والا جواریوں کے گروپ میں ہوگا، زنا کرنے والے کو ہم زناکاروں میں شامل کر دیں گے، مشرکوں کو ہم مشرکوں میں شامل کر دیں گے، انکار کرنے والوں کو اٹھا کر انکار کی جماعت میں داخل کر دیں گے، منافقوں کی الگ جماعت ہوگی، اور جتنے بھی طرح طرح کے گناہ کرنے والے ہوں گے ہم سارے لوگوں کی جو جماعتیں بنا دیں گے، اور جب ان کی جماعتیں بن جائیں گی تو پھر ہر جماعت کا ایک لیڈر ہوگا، یعنی اگر جواریوں کی جماعت ہے، شرابیوں کی جماعت ہے اور زناکاریوں کی جماعت ہے تو اللہ بیان فرماتا ہے ہر جماعت کا ایک سردار ہوگا، اور جو سردار ہوگا وہ اس میں بڑا ماہر ہوگا۔ جی اگر کوئی چرانے میں بہت زیادہ ماہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو چوروں کا سردار بنا دے گا۔ کوئی اگر زنا بہت زیادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو لے جاتا ہے زنا کے اڈوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بنا دے گا، امام بنا دے گا اس گروپ کا۔ لے بھائی بہت مستیاں کرتا تھا نا دنیا میں، اب امام ہے تو اس گروپ کا، اب کچھ نہیں کر پائے گا، اس کو اس گروپ کا امام بنا دیا جائے گا، یعنی لیڈر بنا دیا جائے گا، تو یہاں کھڑا رہا، اور پیچھے جو ہے سارے کے سارے لوگ بولیں گے اللہ اسی نے بہتایا تھا، وہ کہاں امریکہ کا، یہ کہاں انڈیا کا، امریکہ والا کہے گا یہ انڈیا والا ہے جس نے مجھے بہتایا، بنا مطلب کا، کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں، دنیا میں کبھی ایک دوسرے کو دیکھے نہیں، لیکن کہے گا اللہ اس نے مجھے بہتایا تھا۔ ہاں یہ ہوگا قیامت کے دن، ایسا نفسی نفسی عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے
اس طرح سے حل کر دے گا، قیامت کے دن گروہ بنا دے گا، سارے لوگ گروہ میں شامل ہو جائیں گے، ہر گروہ کا ایک لیڈر ہوگا، ایک امام ہوگا جس سے باز پرس کیا جائے گا، اور ان سب سے باز پرس کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم تمام کو جو ہے، ہم تمام کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے، آمین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد میں دیکھیے بڑی پیاری نعمت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جنت میں اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہے۔ ایک تو نعمت ہے دیدار الہی، یقیناً اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے، لیکن ایک خوبصورت نعمت ہے، بہت خوبصورت نعمت۔ قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جنت میں جو عورتیں ہوں گی، ان عورتوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا تذکرہ کیا، ان کی نگاہوں کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو جھکا کر قرآن کریم کے اندر یہ بیان کر دیا کہ جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ بڑی پاک دامن ہوں گی، پاک عورتیں ہوں گی، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس لڑکی کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں وہ پاک دامن ہوتی ہے۔ ایسا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کی نگاہیں اونچی رہتی ہے وہ پاک دامن نہیں ہوتی، لیکن ایک ادب کا تقاضا بتایا گیا، ایک ادب بتایا گیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے رکھیں، ہر جگہ نگاہ اٹھا کر نہ رکھے۔ جی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد ہر جگہ نگاہ اٹھا کر چلے، ان کو بھی جہاں نگاہ جھکانے کا حکم ہے وہاں نگاہ جھکا لے۔ اللہ نے کہا کہ جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور یقیناً ایک عورت جھکی ہوئی نگاہوں میں خوبصورت لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، وہ بڑی بڑی نگاہیں کر کے، نگاہیں اٹھا کر کے اچھی نہیں لگتی، بڑی بدترین لگتی ہے۔ یہ پاک دامن ہوں گی۔ انسان کی باڈی میں ایک چیز ہے جو سب سے خوبصورت ہے، کون سی چیز ہے وہ؟ جی کوئی نہیں بولتے، نہیں وہ تو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک چیز ہے جو دکھائی دیتا ہے اور بہت خوبصورت ہے، اس سے خوبصورت کچھ نہیں ہوتا ہے، آنکھیں۔ آنکھیں یہ ایسی خوبصورت چیز ہے کہ اگر یہ خوبصورت ہے تو باقی ساری چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں 99%۔ جی اور یہ آنکھیں ایسی چیز ہے کہ آدمی آنکھ کے ذریعے سے اپنے سارے ایموشنز کو بیان کر سکتا ہے۔ غصہ کر رہا ہے، بڑی بڑی آنکھیں کر رہا ہے، کہیں جانا ہے نکل، اس طرح سے اشارے کرتا ہے، کہیں جانا ہے وہ ادھر بیٹھا ہے ہم ادھر بیٹھے، کہاں جانا ہے چل جائیں گے، اشارہ کرتا ہے۔ خوش ہو رہا ہے، اچھا لگتا ہے، خوش ہوتا ہے، ہر ایموشن کا وہ اظہار اپنی آنکھوں سے کر سکتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی آنکھوں کا تذکرہ کیا۔ یہ آنکھیں جنت میں جو حوریں ہوں گی، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، کأنہن بیض مکنون۔ اور یہ آیت کریمہ اگر اللہ نے خوبصورتی کی انتہا بیان کر دی، یہ جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی؟ شتر مرغ کے انڈے جو شتر مرغ چھپا لے وہ چھپے ہوئے انڈوں کی طرح ہوں گی۔ یعنی اگر کوئی انڈا زمین میں پڑا ہوا ہے اس میں گرد و غبار لگا ہوا ہوگا، لیکن جب شتر مرغ اپنے انڈے کو چھپا لے وہ انڈا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہی نہیں، ان کے سر سے لے کے پیر تک سارا کا سارا پاک ہوگا۔ اللہ اکبر، باہر ہی نہیں اندر بھی سب کچھ پاک ہوگا، یعنی دل دماغ یہ ساری چیزیں پاکیزہ ہوں گی، پاک ہوں گے۔ حسد بغض عناد دشمنی ساری چیزیں بالاتا، کوئی بھی چیز ان کے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا تذکرہ کر کے سر تک پا تذکرہ کر دیا۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ کأنہن بیض مکنون، شتر مرغ کے چھپے ہوئے انڈوں کی طرح ان کی آنکھیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو چیز بیان فرمائی وہ یہ ہے، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یونس علیہ السلام کا واقعہ کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے کے بعد جو ہے اللہ سے دعا بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت بھی نہیں دی۔ یونس علیہ السلام نکل گئے اپنے علاقے سے، اپنی قوم والوں سے پریشان ہو کر جو اپنے علاقے سے نکل گئے، اور جب وہ اپنے علاقے
سے نکلے. قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک کشتی پر چڑھے, کشتی پر چڑھنے کے بعد جانے لگے. جاتے جاتے جب کشتی بیچ میں پہنچتی ہے, کشتی ہچھولے کھانا شروع کر دیتی ہے, کشتی ہلنا شروع کر دیتی ہے, کشتی کے اندر حرکت آ جاتا ہے. بہت زیادہ اس کے اوپر لوڈ پڑ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کشتی کو ہلا دیا, اور کشتی جب ہلنے لگی, ملاح آیا, کشتی کو چلانے والا آیا, کشتی کے جو ذمہ دار تھے وہ آئے. کہا کون ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہے؟ اس لیے کہ جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ گئے, کشتیاں اسی طرح سے ہچھولے کھانا شروع کر دیتی ہے. کون ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے؟ کہا چلو قرآن اندازی کی جائے. قرآن اندازی کیسے کی گئی نہیں معلوم, لیکن بہرکیف قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. اے یونس, تو بڑا اچھا آدمی ہے, تو بڑا نیک آدمی ہے, تو ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو اپنے آقا کو چھوڑ کر کیسے بھاگ سکتا ہے؟ یونس علیہ السلام کو دیکھا گیا, کہا یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے, چھوڑو دوبارہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں. دوبارہ قرآن اندازی کیا گیا, دوبارہ یونس علیہ السلام کا نام آ گیا. رب کی منشا اور رب کی مرضی یہ تھی کہ بار بار یونس کا نام آئے. قرآن اندازی تو انسان کر رہے تھے, لیکن اس میں نام نکالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی. دوبارہ یونس کا نام آیا. تیسرے بار قرآن اندازی کی گئی کہ چھوڑو جاؤ, یونس تو بڑا اچھا آدمی ہے, اس کو کیوں اٹھا کر اس سمندر میں ڈالیں گے؟ چلو تیسرے بار قرآن اندازی کی جائے. تیسرے بار قرآن اندازی کی گئی, تیسرے بار بھی حضرت یونس کا نام آیا. قوم والوں نے دیکھا کہ یہ تو ایسا آدمی, یہ کیسے اپنے آقا کو دھوکہ دے سکتا ہے. اٹھایا اور سمندر میں ڈال دیا, اور سمندر میں ڈالنے کے بعد کیا ہوا کہ سمندر کا پانی اس کو نگل گیا. نہیں, قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سی مچھلی کو حکم دیا, اور مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ, یہاں میرا ایک نیک بندہ ہے, اس کو تو نگل لینا. کیسے نگلنا؟ یونس علیہ السلام کو نگلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے آرڈر دیا مچھلی کو, اے مچھلی جب تو اس یونس کو نگلنا تو دھیان رکھنا کہ اس کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, اس کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے. پاک پروردگار عالم نے اپنے بندے یونس کا اتنا خیال کیا, اے مچھلی جب تو میرے بندے کو نگلنا تو دیکھنا کہ اس کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے, اس کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے, اور ایسے نگلنا کہ وہ مر نہ جائے, اس کو زندہ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے یہ آرڈر دے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رکھا. پھر حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ حضرت یونس کی قبول کر لی اور نکال دیا, مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. بڑی عجیب و غریب بات ہے, اللہ تعالیٰ نے نکالا. حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے. قرآن بیان کرتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس جو ہے توبہ نہ کرتا تو ہم یونس کو بھی اور اس مچھلی کو بھی قیامت کی صبح تک زندہ رکھتے. اللہ اکبر. اس کی ذات میں شک کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے یا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اگر یہ یونس ہمارے بارگاہ میں توبہ نہ کرتا, نہ گر گراتا, نہ منت و سماجت کرتا, تو ہم اس کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلی کو بھی قیامت کی صبح تک زندہ رکھتے. اللہ اکبر. یہ طاقت و قوت ہے اس کی, یہ پاور ہے پروردگار عالم کا, یہ ہے ہمارا پروردگار. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ہم یونس کو بھی اور اس مچھلی کو بھی قیامت کی صبح تک زندہ رکھتے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ نکلے تو قرآن کریم نے کون سا واقعہ کھینچا؟ مچھلی آئی, مچھلی کو حکم دیا ہے بہت ہو گیا, اب چلو نگل دو اس کو. کہاں نگلنا ہے؟ سمندر کے کنارے پہ جا کے نکلو. اور جب سمندر کے کنارے پر آ کر وہ مچھلی حضرت یونس کو نگلتی ہے, قرآن بیان کرتا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے میں کدو کا ایک بیل, کدو کا ایک جو ہے بیل لگا دیا. کدو کا بیل لگانے کی کیا ضرورت تھی؟
اس لیے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کا پیٹ بڑا گرم ہوتا ہے. اگر ماں کے پیٹ میں برودت اور ٹھنڈا پن آ جائے بچے کو تکلیف ہوگی, نقصان پہنچ سکتا ہے. اسی لیے جب ماں حاملہ ہوتی ہے اس کو گرم رہنے کے لیے کہا جاتا ہے, ٹھنڈ چیز سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور یہاں پر تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پلس یہ دریا کے نیچے یعنی دریا کے بھی پیٹ میں اور مچھلی کے پیٹ میں, یعنی بہت زیادہ گرمی تھی اندر, کوئی چیز نہیں وہاں پر. حضرت یونس علیہ السلام بہت زیادہ گرماہٹ میں اندر تھے, کتنے دن, 40 دن, اور اس گرمی کی وجہ سے جسم میں پھوڑے پھنسیاں ہو گئی تھی. جب یہاں پر حضرت یونس کو اگلا گیا کنارے پر رہ کر تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کدو کا جو ہے بیل لگا دیا, اور کدو کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گرمی کو دور کرنے کے لیے کدو کا جو ہے یہ بیل لگا دیا, وہاں پر اگا دیا. اچھا ایک اور چیز, پھوڑے پھنسیاں ہوں گی تو مکھیاں آئیں گی, لیکن جہاں پر کدو کا بیل ہو وہاں پر مکھیاں نہیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی یونس کا اتنا خیال رکھا, اللہ اکبر, کہ مکھیوں کو بھی دور کر دیا. ارے یونس بہت پریشان ہے تو 40 دن سے, اب تو نے توبہ کر لی, ہم نے تجھے نکال دیا, اور ایسے نکالا کہ اب تیرے پاس مکھیاں بھی نہیں آئیں گی. اللہ نے اپنے حبیب اپنے رسول یونس کو جو ہے مکھیوں سے بھی دور رکھا. 3 دلیلیں ہوتی ہیں, ایک دلیل عقلی ہوتی ہے, ایک دلیل نقلی, ایک دلیل مشاہدہ. آج تھوڑا زیادہ سے سن لیجئے, تاک رات ہے, ویسے بھی عبادت کریں گے, جاگیں گے, مزہ آ رہا ہے, تھوڑا سا آگے اور بیان کریں یا چھوڑ دیں, ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. چلیے پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 دلیلوں کا تذکرہ کیا, دلیل عقلی اور دلیل نقلی اور دلیل مشاہدہ. دلیل عقلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون. یہ کافر و مشرکین کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ جو فرشتوں کو میری بیٹیاں کہتے ہو, کیا جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے کیا تم اس وقت ہمارے سامنے موجود تھے؟ ہم جب فرشتوں کو بنا رہے تھے, پیدا کر رہے تھے, تو کیا تم ہمارے سامنے موجود تھے کہ تم زمین پر کھڑے کھڑے کہہ رہے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ یہ دلیل عقلی ہے, اور دلیل عقلی دیا گیا. دیکھیں دلیل عقلی, یہ دلیل مشاہدہ ہے. جب تم نے مشاہدہ کیا ہی نہیں ہے تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ تو ڈاروین سے کہنا چاہیے, ڈاروین بھیا یہ جو تم کہتے ہو بندر انسان بن گیا, تو انسان پہلے بندر تھا, بندر کو انسان بنتے ہوئے تم نے دیکھا تھا؟ ڈاروین بھیا بولے گا نہیں جی ہم نے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا تو پھر کیسے کر سکتے ہو تمہارے پاس دلیل مشاہدہ ہے؟ تم نے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا نا, تو بکواس کیوں کرتے ہو؟ اور یہ باقاعدہ ہم کو بھی پڑھایا گیا سائنس میں, یہ ہم کو بھی پڑھایا گیا سائنس میں. ڈاروین کا نظریہ, اور پڑھانے والا جو تھا وہ مسلمان تھا, اور اس مسلمان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا. لو یہ عقیدہ اس مسلمان ٹیچر تھا. ڈاروین کا نظریہ, ڈاروین کی جو تھیوری ہے اس کو پڑھایا گیا سائنس کے اندر, اور ڈاروین نے کہا کہ انسان پہلے بندر تھا, بندر سے بھی پہلے وہ لے کے گیا, کسی نے بندر سے بھی پہلے لے کے, پہلے وہ امیبا تھا, امیبا سے وہ کیڑا بنا, کیڑے سے بندر بنا, بندر سے وہ انسان بنا. تو یہ ساری چیزیں جو کہی جاتی ہیں یہ بکواس باتیں ہیں, اس لیے کہ قرآن ان تمام چیزوں کا رد بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دلیل مشاہدہ ہے تمہارے پاس. ان سے کہا گیا, ان سے مشرکین سے کہا گیا تمہارے پاس دلیل مشاہدہ ہے جو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں فرشتے, تو کیا اگر یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو جب فرشتوں کو بنایا جا رہا تھا تو تم سامنے تھے؟ دلیل تو تمہارے پاس نہیں ہے. ایک ہوئی دلیل مشاہدہ. دلیل مشاہدہ سے کہا گیا کہ تم غلط ہو, ان کا رد کیا گیا. اور اب دلیل عقلی دی گئی, ما لکم کیف تحکمون. جب تم اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے, پوچھا گیا کیا پسند کرتے ہو؟ بیٹا پسند کرتے ہو, بیٹی پسند کرتے ہو؟ کہنے لگے بیٹا پسند کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیوں کو ہم مار دیتے ہیں, گاڑ دیتے ہیں. ارے جب تم بیٹیوں کو گاڑ دیتے ہو, مار دیتے ہو, اپنے لیے جب بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو, اللہ کے لیے بیٹی کیسے پسند کر دیتے ہو؟ جب اپنے لیے تمہیں وہ چیز پسند نہیں ہے تو اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کہا کہ دلیل عقلی دی گئی. دلیل عقلی, جی دلیل عقلی. اس کے بعد دلیل نقلی, فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دلیل مشاہدہ تم لانے سے رہ گئے, یہ تو ہوگا ہی نہیں تم سے. اور جہاں تک دلیل عقلی کی بات ہے تو وہ تو ہم نے دے ہی دی.
اب دیکھو فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقون، ہم نے بہت ساری کتابیں نازل کی، تورات نازل کی، انجیل نازل کی، زبور نازل کی، لاؤ جتنی کتابیں ہیں ساری کی ساری کتابیں، کہیں کسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لاؤ اٹھا کر ہم بھی دیکھتے ہیں۔ یہ دلیل نقلی ہے، تو نہ دلیل مشاہدہ سے تم ثابت کر سکتے ہو، نہ دلیل عقلی سے تم ثابت کر سکتے ہو، نہ ہی دلیل نقلی تمہارے پاس ہے، گویا کچھ دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں جو ہے رد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدۃ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب۔ یہاں پر بڑی بہترین حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا دو آدمی آئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک وقت تھا جس میں وہ عبادت کرتے تھے، ایک وقت تھا جس میں وہ فیصلہ سناتے تھے، اور ایک وقت تھا جس میں وہ آرام کرتے تھے، یعنی 3 حصے کر رکھے تھے انہوں نے اپنے وقت کے۔ اب وہ عبادت کرنے میں لگے، 2 آدمی جو ہیں دروازے سے کود کے آ گئے، کھڑکی سے کود کے آ گئے گھر کے اندر۔ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ ارے بھائی کیا معاملہ ہے، کود کے کیوں آئے اندر؟ تو کہنے لگے وہ دونوں کہ ہمیں معلوم ہے یہ آپ کے فیصلے کا وقت نہیں، آپ کی عبادت کا وقت ہے، اور ہم سے رہا نہیں گیا تو ہم کود کے آگے۔ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اس کے پاس 99 بھیڑ بکریاں ہیں، میرے پاس ایک ہے، اور یہ اپنی زبان جو ہے اس کی زبان بہت تیز ہے، یہ بولتا بڑا اچھا ہے جی۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا تم ایک بکری رکھو گے؟ وہ دے تو مجھے 100 بکریاں میری ہو جائیں گی، میرا فائدہ ہو جائے۔ ایک تو 99 لے لیا، اوپر سے جو ایک بکری میرے پاس ہے اس کو بھی مانگ رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کہنے لگے کیوں ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ سارا معاملہ ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب فیصلہ سنا دیا، جب فیصلہ سنایا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، وَإِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةٌ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ۔ تو فیصلہ ہو گیا، اس کے خلاف فیصلہ ثابت ہوا، تو اس آدمی نے کیا کہا؟ إِنَّ هَذَا أَخِي، اختلاف ہے دونوں کے درمیان، یہاں پر مقدمہ دائر ہو گیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں، اور پھر بھی ایک آدمی اس میں سے کہہ رہا ہے ان ھذا اخی، یقیناً یہ میرا بھائی ہے جس کے خلاف میں نے مقدمہ دائر کیا۔ اس سے ثابت یہ ہوا جھگڑا ہو جائے دونوں بھائیوں کے درمیان، اختلاف ہو جائے دونوں بھائیوں کے درمیان، لیکن جو اخوت ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، جو بھائی بھائی ہیں وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ایک ماں کے بیٹے ہیں جی، ایک ماں کے 2 بیٹے، اتنے سے جگہ ایک بالش سے جگہ کے لیے مارا ماری چل رہا ہے۔ ہم بہت چھوٹے تھے، جا رہے تھے اسکول پڑھنے کے لیے، راستے سے ہم گھوم کے آ گئے، ایک آدمی نے آ کے کہا ہے گھر جاؤ سامنے فساد ہو رہا ہے۔ کیا فساد ہو رہا ہے؟ کہا کہ وہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو مار دیا۔ کیسے مارا؟ وہ سبل جانتا نا، سبل اٹھا کے اس کے سر پہ مار کے مر گیا۔ ہم لوگ وہاں سے ڈرتے ڈرتے بھاگ کے آ گئے۔ یہ حال جو ہے آج کا نہیں ہے، بہت پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ اتنے سے جگہ کے لیے آج بھی بندہ وہ جاہلیت والے زمانے میں زندگی گزار رہا ہے، اور آج بھی چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر قتل و قتال، جھگڑے، فسادات، کتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں جن کے درمیان جب اختلاف پیدا ہوا، تو وہ اختلاف جب پیدا ہوا تو ان دونوں نے پھر صلح کر لی، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی مانا، جبکہ وہ دونوں کے دونوں جو ہے ایک ماں کے بیٹے نہیں تھے۔ آج ایک ماں کے بیٹے ہونے کے بعد بھی جو ہے لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل۔ کیا زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بزنس کرتے ہو نا، تجارت کرتے ہو، تجارت کا ایک فارمولا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب پارٹنر بناؤ تو دیکھ سنبھل کے بناؤ، جی دیکھ کے بناؤ، سنبھل کے بناؤ، سوچ کے بناؤ۔ کیوں پارٹنر کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ تجارت کرو تو پارٹنر کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آدمی تجارت کرتا ہے، کبھی اکیلا کرتا ہے، کبھی پارٹنر کے ساتھ کرتا ہے۔ کون ہے بھئی؟ یہ میرا بزنس پارٹنر ہے۔ کس کو بنایا بزنس پارٹنر؟ بزنس پارٹنر ہو کوئی ہے
غیر مسلم ہے اس کو بنا لیا. اللہ کہتا ہے کہ جب بزنس پارٹنر بناؤ، کوئی چیز پارٹنر بناؤ تو دیکھ کے بناؤ، اس لیے کہ بزنس کو گھوٹالے تک لے جانے میں پارٹنر کا بڑا کردار رہتا ہے. آپ تو اچھے سے بزنس کو چلانے کے بارے میں دن رات محنت کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پارٹنر ہوتا ہے اپنے مفاد کے لیے بزنس کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. وہ بزنس میں بڑا گھوٹالا پارٹنر کی وجہ سے ہو جاتا ہے. قرآن بیان کرتا ہے جب بزنس پارٹنر بنا تو دیکھو کہ وہ اس کے اہل ہے یا نہیں ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح میں وہ کیسا ہے. اگر ایمان اور عمل صالح میں وہ ٹھیک ہے اس کو پارٹنر بنایا جا سکتا ہے. جی اس کو پارٹنر بنایا جا سکتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. آگے اللہ کیا بیان فرماتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ. ایسے لوگ جو بزنس میں اچھا ہو اور بزنس میں ایماندار ہو، ایسے لوگ وقلیل بہت کم لوگ. قرآن بیان کرتا ہے اس لیے کہ اچھوں کا ایمان خراب ہو جاتا ہے پیسہ دیکھ کے، دولت دیکھ کے اچھوں کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. جی تو آدمی کو جب بزنس پارٹنر بنائے تو وہ خیال کر لے کہ میں کس کو بزنس پارٹنر بنا رہا ہوں. یہ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا، دیکھیں ہم ابھی جو ہیں الجزء الثالث والعشرون 23واں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. اگر یہ مہینہ 29واں ہو گیا تو ایک پارہ رہ جائے گا، اسی لیے ہم ایک رات میں 2 پارے کی تفسیر کریں گے. اتنا وقت نہیں لیں گے آپ کا، مختصراً وقت میں ہی 2 پاروں کو وضاحت سے بیان کر دیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مرض کے بعد جو ہے، دیکھیں جب بیمار تھے تو بڑے پریشان، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی یہاں کبھی وہاں، پریشان ہو گئے. ساری بیویاں چھوڑ کر چلی گئی. ایک بیوی جنہوں نے علاج کی خدمت کی پریشان ہو گئے. انہی میں سے باقی جتنی بیویاں تھیں انہی میں سے ایک بیوی جو ہے ڈاکٹر کے پاس گئی، طبیب کے پاس. طبیب کبھی یہ بولتا کبھی وہ بولتا، بہر کیف. ایک بار شیطان طبیب کی شکل میں آ گیا، کہا میں ایک منتر بتا دوں، میں ایک ٹوٹکا بتا دوں، تم جا کے یہ پڑھو اور دم کرو حضرت ایوب پر، اور جا کے جب تم دم کرو گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. بیوی وہ منتر لے کے شیطان سے لے کر آئی اور اپنے شوہر نامدار کو وہ منتر سنائی. جیسے ہی سنائی حضرت ایوب کا پارا گرم ہو گیا، اس لیے کہ اس منتر میں شرکیہ کلمات تھے. معلوم یہ ہوا کہ نبی شرکیہ کلمات اگر اپنی بیوی کے منہ سے بھی سن لے تو پارا گرم ہو جائے گا. اور دوسری چیز، حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا. حضرت ایوب نے کہا اللہ کی، قرآن بیان کرتا ہے، حضرت ایوب نے کہا اللہ کی قسم اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. یہ قسم اٹھا لی، قسم کھا لی. ٹھیک ہو گئے. اب ٹھیک ہونے کے بعد قسم بھی تو پورا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کتنی پیاری بات کہی، اللہ اکبر. اس کو کیسے بیان کریں؟ دیکھیں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. اللہ اکبر. کہا کہ 100 ڈنڈے لے لو، 100 لکڑیاں لے لو، اس کا گٹھا بنا لو، اس کا گٹھا بنا لو اور اس گٹھے کو اٹھاؤ، اور جو تم نے کہا تھا کہ 100 ڈنڈے ماروں گا تو وہ گٹھا لے جا اپنی بیوی کو ایسے مار دو. 100 مار ہو گئے پورے کے پورے. اللہ نے یہ نقطہ بیان کر کے کہا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو مارنے کی قسم کھائی ہے تو پھر اس کا کفارہ ادا کر دو. جی بیوی کو مارنا اچھی بات نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں آئیے بیویوں کو مارنا مردان کی سمجھتے ہیں، یہ نامردی ہے، یہ مردان کی نہیں. بیویوں کو مارا جاتا ہے، بیویوں کا مقام اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس میں بیویوں کی عظمت بتائی. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. بیوی کو مارنے کا تم نے جو قسم اٹھا رکھی ہے، 100 لکڑیاں لے لو، اس کا گٹھا بنا دو، بیوی کو مار دو، 100 ڈنڈے پورے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت ایوب کی بیوی کو ڈنڈوں سے بچا لیا، مار کھانے سے بچا لیا، ہے نا. کیسے بیان کرتا ہے. اچھا علاج کے لیے جو ہے نا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا، وہ نہر ہے وہاں جاؤ، وہاں نہاؤ، وہ پانی پیو، ٹھیک ہو جاؤ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی. ایک بڑی اچھی بات لے لیں، اللہ تعالیٰ نے جو پانی پیدا فرمایا، ہر جگہ کی پانی میں الگ الگ کوالٹیز ہیں، الگ الگ خصوصیات ہیں. آپ یہاں کا پانی پیجئے، یہاں کی پانی میں الگ کوالٹی ہے.
دوسری جگہ کا پانی پیجیے. اسی طرح سے بہت کم سفر کرنے والے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں طبیعت خراب ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک پانی کا استعمال کر کر کے وہ اسی پانی کے عادی بن چکے ہیں، دوسرا پانی جیسے یوز کیا طبیعت خراب ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر جگہ جو پانی ہے، ہر پانی میں الگ الگ کوالٹی. ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض گیا، اب مریض جا کے کہتا ہے کہ میں یہ بیمار ہو گیا ہوں، اس طرح سے بہت پریشان ہو گیا، شفا یابی نہیں ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ کام کرو، تم وہاں جاؤ، ان تمام جگہوں کا پانی پی لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اور اس آدمی نے ویسے ہی کیا، الگ الگ جگہ کے پانی کو پی لیا، وہ ٹھیک ہو گیا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے پانی میں بھی شفا رکھ دی. اور دنیا جہان کی سب سے محبوب پانی جو ہے وہ مائے زمزم ہے، اور مائے زمزم کے اندر بہت سارے فائدے ہیں. یہ وہ پانی ہے جو پانی بھی اور غذا بھی ہے. یعنی جس طرح سے آدمی کہتا ہے دودھ پی لیا تو پیٹ بھر گیا، پینے کی چیز ہے نا دودھ، لیکن دودھ ایک پینے کی چیز بھی ہے جس سے پیاس بھی بجھتی ہے اور بھوک بھی مٹتی ہے. جی تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو، مائے زمزم کو ایسا بنا دیا کہ اس پانی سے آدمی کی پیاس بھی بجھ جائے اور اس کا جو ہے اس کی بھوک بھی ختم ہو جائے. تو اس پانی کے اندر اللہ نے غذا بھی رکھ دیا اور پانی بھی رکھ دیا. اس کے بعد جہاں تک مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پانی ہے جو بڑا بہترین پانی ہے، وہ ہے ناریل کا پانی. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفایا بھی رکھی اور بہت سارے فائدے اس میں رکھے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر کیا رکھ دیا ہے. اور ایک جو تیسرے قسم کی پانی ہے وہ ہے گرم پانی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح اٹھے اور صبح اٹھنے کے بعد جو ہے گرم پانی کر لیا اور پی لیے. بہت سارے ویڈیوز میں دیکھتے ہو نا، موٹاپا کم کرنے کے لیے صبح گرم پانی پیو. ابھی حال میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ صبح خالی پیٹ گرم پانی پینے سے وہ ڈائریکٹ کڈنی پر اثر کرتا ہے. جی آگے چل کے کڈنی فیل ہونے کے اثرات ہو سکتے ہیں اور امکانات ہو سکتے ہیں. تو ڈائریکٹ وہ صبح گرم پانی نہیں ڈھکیلنا چاہیے پیٹ میں. گرم پانی میں اطباء نے کہا کہ گرم پانی میں اگر شہد ڈال دو اور نیمبو نچوڑ دو اور اس کو پیو، صبح نہیں، وہ بہت ڈینجر ہو جاتا ہے. بعد میں ناشتے کے بعد کھا لو، پی لو. تو کہا کہ اس سے موٹاپا کم ہوتا ہے. اس میں بڑے فائدے ہیں، اس میں ایک نہیں کئی فائدے ہیں اس طرح سے پانی پینے سے. اور تیسرا ایک پانی ہوا، چوتھا پانی جو ہے، یہ چوتھے قسم کا جو پانی ہے یہ ہے ٹھنڈا پانی. ہاں فریج میں ٹھنڈا کیا ہوا نہیں، تازہ بندہ کنویں سے پانی نکالا اور اس کو پیا. یہ ٹھنڈا پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹھنڈے پانی کو بھی جو ہے بہت بڑی نعمت قرار دیا. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، آج ایسے لوگ ہیں، جی ایسے لوگ ہیں. کیسے لوگ؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اگر ہمارا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہمارے بارے میں ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جو ہے اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. یہ دیکھو، اگر آج بھی کوئی آدمی منبر پر کھڑا ہو جائے اور توحید کا اعلان کرنے لگے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سننے کے بعد کہیں گے یہ دیکھو وہابی آ گیا، کہیں گے وہابڑا آ گیا، یہ دیکھو 24 نمبر والا آ گیا، طرح کی باتیں ہونے لگیں گی. اگر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہو تو کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو اللہ کی باتیں کرنے لگا، بڑا مولوی ملا بننے لگا. اور کچھ لوگ ہیں جو ایسے ٹائم پہ جب کسی ولی کا تذکرہ کرنا شروع کر دے، کہے کہ فلاں ولی بغیر سر کے چل رہے تھے، فلاں ولی بغیر پیر کے چل رہے تھے، فلاں ولی بغیر پروں کے آسمانوں میں اڑ رہے تھے، فلاں ولی جو ہے انہوں نے گندی اور غلیظ چیزیں 12 سال تک کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بہت زیادہ اثر رکھ دیا. جی ہم نے پڑھا تھا، شریعت و طریقت ایک کتاب ہے، صاحب نے لکھا ہے کہ ایک آدمی، ایک بابا تھے، انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے جو بھی کہا وہ ہو جاتا تھا، جیسے بھی کہتے یہ سلطان بن جائے وہ سلطان بن جاتا تھا، یہ سلطان فقیر بن جائے فقیر بن جاتا تھا۔ اس کو پکڑا گیا، بابا جی آپ کی زبان میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اور بابا جی کہنے لگے میں نے 12 سال تک خود کا ہی کھایا اور خود کا ہی پیا، کچھ نہیں کہا کھایا باہر سے۔ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا بتا رہا ہوں؟ جی کھل کر بتانے کی ضرورت نہیں ورنہ سحری ہضم نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ 12 سال تک میں نے کھایا اور پیا یہ گندی گندی چیزیں، اسی لیے میری زبان میں یہ طاقت و قوت کہ میں جس کو کہوں سلطان بن جا وہ سلطان بن جاتا ہے، میں جس کو کہوں فقیر بن جا وہ فقیر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ایسے لوگوں کے سامنے جب پوریوں کا تذکرہ کیا جائے، جب ولیوں کا تذکرہ کیا جائے، جب باباؤں کا تذکرہ کیا جائے، ان کا حال یہ ہے کہ یہ جو ہیں پھر منہ ایک دم خوش و خرم ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری باتیں ذکر کی جائیں تو پھر ان کی جو ہے ہیکڑی نکل جاتی ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کاذب اور کفار کو ہدایت نہیں دیتا۔ کاذب یعنی جھوٹے اور کفار یعنی انکار کرنے والے۔ تو اللہ نے کہا جھوٹے ہو تم، تمہارے جو یہ پیر ہے، جو ولی ہے، جو بابا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اور تم جو کہتے ہو کہ یہ پیر، یہ ولی، یہ بابا، یہ سارے جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، جھوٹ بولتے ہو تم جھوٹے ہو۔ اور کہا کفار، تم ہمارا انکار کر کے تم ان کو پوجتے ہو۔ ان سے جب کہا جاتا کہ تم کیوں پوج رہے ہو ان کو، کہتے تھے کہ ہم ایسے نہیں پوج رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی بن جائیں گے۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ ساری کچھ باتیں نہیں ہیں۔ تو ایسے جھوٹے اور ایسے کافروں کو جو ہے ہم ہدایت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 23ویں پارے کے اندر ایسی خوبصورت باتوں کا تذکرہ کیا۔ دعا کریں پروردگار عالم سے کہیں بھی باتوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔